کپڑے پہنا کر دیکھا ابھی بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوگی، ابھی نہیں برداشت کریں گے، آخری یہ بے مثل پردہ بشر پہنا کر بھیجا کہ اب دیکھو اس رنگ میں میں بے رنگ ہوں، آ جاؤ دامن سے لگ جاؤ تو بچ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلی بن کے نکلیں گے، لواء الحمد احمد بے نیم یا اللہ، محمد یار گردے کی تمنا بن کے نکلیں۔ تو وہ تو ہمارے لیے اس لباس ظاہری کو اللہ نے پہنا دیا، اور وہ بھی بے مثل لباس پہنایا۔ سرکار نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، ظاہری رنگ و روپ میں تم جیسا نظر آتا ہوں، حقیقت میں اس طرح نہیں ہوں جس طرح تم نے سمجھا۔ اس لیے فرمایا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر حقیقتا میرے رب کے سوا مجھے تم پہچانتا نہیں کہ میں کیا ہوں۔ میرے رب کے سوا حقیقتا مجھے کوئی نہیں پہچانتا کہ میں کیا ہوں۔ کسی نے انسان کہہ دیا، کسی نے آدمی کہہ دیا، کسی نے بشر کہہ دیا، کسی نے ہم اپنے جیسا بشر کہہ دیا، تو یہ انہوں نے کہہ دیا، لیکن فرمایا میری حقیقتا میرا رب مجھے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ مخلوق کو کچھ معلوم نہیں کہ میں کیا ہوں، وہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اسے میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ کیونکہ مصطفیٰ کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰ جانے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حقیقت بشریت ہوتی تو پھر سرکار کبھی نہ فرماتے کہ انا نور من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ معلوم ہوا حقیقت بشریت نہیں ہے، جبھی فرمایا انا نور من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ بشریت حقیقت نہیں تھی جب نورانیت کا اعلان فرما رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا میری اماں اور ابا پر قربان ہو جائیں، یہ تو بتائیں گے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے کل کائنات و اشیاء پیدا کرنے سے پہلے کہ اس نبی کے نور کو اپنے نور ذاتی سے پیدا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشریت نہیں، یہ لباس ہے، یہ عارضی لباس ہے۔ ان البشریۃ فی نبیہ عارضیۃ لا حقیقت، یہ تو عربی جاننے والے ہوں تو سنیں، ان البشریۃ فی نبیہ عارضیۃ لا حقیقت ظاہرہ مخلوق وباطنہ حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بے مثل بشریت کا لباس عارضی ہے، عارضی ہے، عارضی ہے، حقیقت نہیں، حقیقت نہیں، حقیقت نہیں۔ آپ کا ظاہر مخلوق نظر آتا ہے، آپ کے باطن میں تو حق ہی حق نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ الانسان الذی هو باعتبار ظاہری خلق و باعتبار باطنہ حق۔ فرمایا یہ ظاہر میں تو کامل انسان ہے، اس میں اندر تو نظر آتا خود رحمان۔ شیخ عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الانسان الذی، الانسان پر الف تخصیص کا کہ وہ خاص انسان کامل رسول اللہ کی ذات گرامی، کہ وہ ہے کہ ہوا اعتبار ظاہر ہی خلق، ظاہر تو خلق نظر آتا ہے، مخلوق سے نظر آتا ہے۔ فرمایا الانسان الذی هو باعتبار ظاہر خلق و باعتبار باطنہ حق۔ فرمایا ظاہر انسان ہے، اندر تو خود رحمان، اندر تو خود رحمان، ظاہر انسان۔ شیخ عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، 60 سال پہلے پڑھی تھی اور کئی دفعہ میں اس کو دوہرا بھی چکا ہوں۔ پہلی دفعہ جب میں نے اس کو پڑھا مولانا یاد
فرماتے ہیں کہ الانسان الذی هو باعتبار ظاہری خلق و باعتبار باطن ہی حق، کہ آپ کا ظاہر جو ہے وہ مخلوق ہے، خلق ہے، آپ کا باطن حق ہے، اندر رحمان ہے، باقی مخلوق رحمان ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کے روح کے آگے ہاتھ اٹھاؤ، آپ کا تحقیق ہے، آپ کی تحقیق ہے، ہمیں طرف نہیں کرتی۔ میرے فرید نے یہ سبق نہیں پڑھایا جو آپ پڑھانا، میرے فرید نے یہ سبق نہیں پڑھایا جو آپ پڑھانا، ہماری نیاز۔ میرے حضرت فرماتے ہیں یہ جو اس نے کہا لیا ہے کہ ظاہر خلق ہے، اندر حق ہے، ارے یار نہیں بچ پردے خود پردہ ہے یار، میرے فرماتے یار نہیں بچ پردے خود پردہ ہے یار۔ یہ پردہ جو ہے یہ بھی غیر نہیں ہے، یہ بھی یار ہے، اسی کے پردہ اور مار تجلیات نظر آتے ہیں۔ جبھی تو فرمایا من رانی فقط ران حق کا، جس نے میرے ظاہر کو دیکھا اس نے عین ذات حق کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ حضور بنی پاک نے حق فرمایا، اسی حق کو فرمایا ہے کہ یار نہیں مجھ پر دے پردہ ہے یار۔ پھر فرید نے نہیں فرمایا، خود اللہ نے فرمایا، تاکہ قسم خدا نے فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پڑھا کر دیکھا، اللہ نے یہی فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اذا تقرب العبد الي بالنوافل فاحببته فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، او كما قال الله تعالى على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ خاص نوافل کے ذریعے عبادت کا نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، میں اس کو مقرب بنا لیتا ہوں اور اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں مہم کیا کرتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جا تو میری آنکھوں سے سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے کانوں سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ اب سر سے لے کر پاؤں تک کہاں خیر ہے بتاؤ، ہے کہیں پر؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ کانوں میں وہی نظر آیا، آنکھوں میں وہی نظر آیا، ہاتھوں میں وہی نظر آیا، پاؤں کے چلنے میں وہی نظر آیا، ہر جگہ تو وہی نظر آیا، غیر کہاں تلاش کرا، کہاں غیر نہیں، ہم غیر دکھائے غیر ہے ہی نہیں، غیر نہ ہے نظر آئے، نہ نظر آیا ہے نہ نظر آئے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، میری آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے کانوں سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ یہ تو ولی کی شان ہے اور ولی بنانے والے نبی کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو ولی کی شان ہے، بے شک۔ ارے یہ ولی کی شان ہے، نبی کی شان اس سے آگے ہے، ولی کی شان یہ ہے، نبی کی شان اس سے آگے۔ ولی کی شان یہی ہے کہ وہ اس طرح ان کے اس کے اعضاء کے اندر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات منعکس ہو جاتے ہیں، یہ ولی کی شان ہے۔ اور یہ نوافل پڑھنے والے کی شان ہے، نوافل پڑھنے والے کی کثرت نوافل یہ شان ہے۔ اور محبوب تو فرائض کا مالک ہے، وہ فرائض اس نے جب ادا کیے اس کا کیا شان ہے، اس کا تو یہی ہے اعضاء میں وہی نظر آیا وہاں ثم مستقبل فی بحر ذات فلم یبقى من سمعه شیء ولا من بصره شیء ولا من علمه شیء ولا من ذاته شیء فلا الحق بنور الحق وسمع من الحق بسمع الحق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ حبیب کریم علیہ السلام، یہ محبوب کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تجلیات میں گم ہوئے ہیں، ذاتی تجلیات میں گم ہوئے ہیں، تو آپ کی اپنی بصر نہیں، بصر خدا بندی، آپ کی اپنی سمع نہیں، سمع خدا بندی ہے، آپ کا علم اپنا علم نہیں، علم خدا بندی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس وقت حق کو حق کے نگاہ سے دیکھ رہے تھے، دیکھنے والا بھی وہی، دکھانے والا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ یہی تو شان ہے، پروردگار عالم جل شانہ نے اپنے
اپنے محبوب کریم کو یہ شان عطا کی ہے، لہذا یہ عارضی لباس ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ان البشریۃ فی نبیہ عارضیۃ عارضیۃ لا حقیقت ظاہرہ مخلوق وباطنہ حق فلذا يجوز السجدۃ لباطنہ دون ذلک۔ کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر مخلوق سے نظر آتا ہے۔ اللہ نے تخلیق جسمانی فرمائی ہے، آپ کی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے، ظاہر میں مخلوق سے آپ نظر آتے ہیں، لیکن باطن میں حق ہی حق ہے۔ جب باطن میں حق ہے فرماتے آپ کے ظاہر کو سجدہ جائز نہیں ہے کہ مخلوق سے نظر آتے، آپ کے باطن کو سجدہ جائز ہے کہ حق کے نظر آتے۔ سبحان اللہ، بالکل آپ کے باطن کو سجدہ جائز ہے کہ حق کے نظر آتا ہے۔ نبی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، اے شوق دل یہ سجدہ ان کو روا نہیں مانیے، یہ سجدہ سارا جائز نہیں، یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں۔ ہاں اچھا وہ سجدہ کیجیے اس دل کا سر کو خبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے شوق دل خطاب کرنے معلوم ہے ان کی دل بھی سنتی ہے۔ اے شوق خطاب اے شوق دل، اے دل کا شوق ہے، یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں۔ اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پکا حق نظر آتا ہے، ظاہر میں مثل آپ کے لباس بشری نظر آتا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، یہ عارضی لباس ہے۔ وہ عارضی لباس میں آئے ہیں ہمارے لیے، تمہارے لیے اپنے دامن کرم سے وابستہ کرنے کے لیے، ورنہ اگر یہ حقیقت ہوتی اور وہ بھی نہیں ہے جس میں لوگ کہتے ہم جیسا بشر ہیں، ہم سرکار فرماتے لست مثلکم، میں تمہاری مثل ہی نہیں، بالکل لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ جب مثلیت بھی نہیں ہے معلوم ہوا وہ بے مثل ہے، با مثل نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، اس کا کوئی مثل ہے نہیں۔ لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں۔ اے ابو بکر تمہاری مثل بھی نہیں، اے عمر تمہاری مثل بھی نہیں، اے عثمان تمہاری مثل بھی نہیں، اے علی تمہاری مثل بھی نہیں، اے ابو ہریرہ میں تمہاری مثل بھی نہیں، اے خالد بن ولید میں تمہاری مثل بھی نہیں، اے کل صحابہ 1,24,000 میں تم سب کی مثل نہیں ہوں، میں تمہیں مثل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا میں تمہاری مثل لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں۔ اب ادھر ہے مثلکم، انما انا بشر مثلکم، ادھر ہے لست مثلکم مثلکم، تو پھر یہ کیسے تطبیق ہوگی کہ رنگ و روپ میں جو نظر آتا ہے حقیقت میں بے مثل سبحان اللہ، حقیقت میں بے مثل مثال ہے لست مثلکم، میں تمہاری مثل۔ یہ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری بھی داڑھی شریف ہے، ان کی بھی داڑھی شریف ہے، ہمارے بھی ابرو ہیں، ان کی بھی ابرو تھے، ہمارے بھی یہ رخسار ہیں، ان کی بھی رخسار تھے، ہماری بھی حیات و شکل ہے، ان کی بھی حیات و شکل، سرکار اس کے بھی نفی ہوتا ہے۔ اور لست کا حیاتکم، میں تمہاری اس حیت میں نہیں ہوں، میری حیت میں مثل سبحان اللہ۔ اس شکل کی بھی کوئی مثیل نہیں۔ میں نے مصور سے کہا کہ مثل ہے یہ ناظرین، تصویر اس کی کھینچ سکے تو شک یہ ممکن نہیں، یہ بات سب کہہ رہا ہوں میں، تو کن آویدہ نہیں یا صورت کسی دنیا ترک کو صورت میں نے مصور سے کہا، آپ سے کہتا ہے میں نے مصور سے کسی اور نے نہیں کہا، میں نے کہا میں نے مصور سے کہا ہے، تصویر کھینچنے والا ہر کی تصویر کھینچتا ہے، میں نے مصور سے کہا کہ مثل ہے یہ ناظرین بھی ہے، بے مثل ناظرین، تصویر اس کی کھینچ سکے تو یہ ممکن نہیں، ہر کی تصویر کھینچتا ہے، اس کی تصویر تو کھینچے نہیں، ممکن ناممکن ہے، تصویر اس کی کھینچ سکے تو یہ ممکن نہیں، یہ بات سچ کہتا ہوں، خود کو نہ آگے کا یقین
ایجاد کیا فرمایا یا صورت کشی دنیا تر کو صورت کری یا اس جیسی صورت بنا دکھا اور کھینچ دکھا یا یہ کافر یہ فن کی صورت کری کا چھوڑ دے یہ محبوب مثلوں میں مثال ہے نہیں صورت بنا سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس بنا پر یہ بے مثلوں میں مثال لفظ پر تمہاری حالت میں نہیں لفظوں کا حدیث میں سب کٹھے ہو جاؤ میں تم میں سے کسی ایک کی طرف بھی نہ میں بالکل بے مثال کوئی میرا مثل ہے کوئی میرا مثل ہے ہی نہیں میں بے مثل ہوں تم با مثل ہو میں بے مثل تم با مثل ہو میں بے مثل تم سبھی والے ہو میں بے مثل تم حیت والے ہو میں حیت میں بھی بے مثل لست کا حدیث میں تمہاری کسی کی طرح نہیں لستوں کا حیت تمہاری حیت میں بھی نہیں پھر سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ ایوکم مثل سب کٹھے ہو جاؤ بتاؤ تم میں سے کون میری مثل ہے ایوکم مثل ایوکم مثل ایوکم مثل بتاؤ صحابہ یہ صحابہ کو خطاب ہے یہ سامنے مثال کا مسئلہ ہے یہ صحابہ کو خطاب ہے ایوکم مثل کون تم میں سے میری مثل ہے بتاؤ صحابہ نے عرض کی انا لسنا کا حیت کا یا رسول اللہ پیارے سن لے ہم سارے تیرے مثل نہیں تو بے مثل ابو بکر صدیق کی یہی بات ہے امیر عمر کی یہی بات ہے عثمان غنی کی یہ بات ہے اور علی کی یہ بات ہے تمام صحابہ کی یہ بات ہے انا لسنا کا حیت کا یا رسول اللہ ہم تیری حیت میں نہیں ہیں تو تیرے مثلوں کے مثال ہے جب صحابہ سرکار کے مثل نہیں کون مثل کا دعویٰ کرتے ہیں باطل ہے مکار ہے کذاب ہے دجال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح بنتے ہیں اللہ نے واحد محبوب کیا پیدا کیا ہے اس جیسا نہ بنایا ہے نہ آج بنا ہے اس کی قدرت میں بھی وہ بات نہیں ہے یہ محال ہے یہ قاعدہ ہے شرع مقاصد کا عملیات میں بیان کر رہا ہوں شرع مقاصد کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ نے قدرت کا تعلق جوڑا تو ممکنات سے جوڑا جو ممکن چیزیں ہیں اس کے ساتھ تعلق کی قدرت ہے جو محال چیزیں ہیں اس کے ساتھ اللہ کا تعلق قدرت کا تعلق ہی نہیں بس خدا جیسا اپنے دوسرا پیدا کرے محال ہے اپنے جیسا دوسرا خدا پیدا کرے محال ہے محبوب جیسا دوسرا پیدا کرے محال ہے عبادت کر چکا ہے تو آخر النبی دین ہے اور کیسے آئے گا آخر تو یہ ہے اور کون آئے گا اس لیے من مستحیلات لا يتعلق بالقدرت تعالی محال ہے وہ اللہ کی قدرت میں بھی ہے تحت قدرت باری نہیں اس بنا پر جو ہے کہ تحت قدرت باری نہیں ہے محبوب جیسا اور پیدا کرے تو پیدا کر دیا تو کر دیا قلم ختم ہو گئی تقدیر لکھی گئی کہ اس جیسا اور سبحان اللہ سبحان اللہ اس جیسا اور نہیں اس جیسا اور نہیں تو فرمایا صحابہ کریم نے رسول کا کیا کیا یا رسول اللہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں واقعہ کیا ہوا واقعہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا افطاری بلا سحری روزے رکھنا شروع کر دیا نفلی روزے نہ سحری کرتے تھے نہ افطاری کرتے تھے کئی دن گزر گئے کہ سرکار نہ افطاری کرتے ہیں نہ سحری کرتے ہیں صحت مبارکہ میں بھی فرق نہیں ہے یہی بھی بے مثلیت کی دلیل ہے وہ کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں صحت میں فرق بھی نہیں یہی تو بے مثلیت ہے یہی بھی بے مثلیت کی دلیل ہے صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرے کہ سرکار سحری بھی نہیں کرتے افطاری بھی نہیں کرتے ہم بھی شروع کریں سرکار کی سنت کے وہ بڑے عامل بھی سنت ہم سنت پر عمل کریں انہوں نے بھی بلا ساری بلا افطاری روزے رکھنا شروع کیے ایک دوسرا تیسرا تو چند دن گزرے صحابہ دبلے ہو صحابہ نحیف ہو گئے خستہ تن ہو گئے سرکار نے دیکھا فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ارے تم خستہ تن ہو گئے یہ کیا کیا تمہیں انہوں نے کہا ہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سو میں مثال رکھنے لگاتار نہ سحری نہ افطاری رات دن روزہ رات دن دو رات دن روزہ دن نکتوا سے بھی آپ لگاتار روزے رکھتے ہم بھی سنت ادا کی اس وقت سرکار نے کہا ایوکم مثلی بتاؤ تم میں سے کون میرے مثل سبحان اللہ کیا اس وقت فرمایا بتاؤ ایوکم مثلی
نہ کھاؤں نہ پیوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کھانے کی۔ اب آگے سنو، تم نہیں کھاتا ہوں، تم نہیں پیتا ہوں، ابھی تو این طرف بھی روز میں کھانے کی بحث کی، ہر رات میں رب کے پاس آتا ہوں، مجھے کھلا کر دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، سبحان اللہ، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، ابھی تو ان طرف بھی ہو جیسے بنی بحث کی رب کے ہاں ہوتا ہوں، ہر رات ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب میں اس کی تشریح کروں کہ ہر رات جو ہے سرکار جو ہے فرش سے لے کر لامکا تک جاتے تھے، ہر رات کہیں ثبوت ہے کہ برا کرتا تھا، برا کے لے جاتا تھا، جبریل آتا تھا ہر رات، جبریل لے جاتا تھا، برا کے لے جاتا تھا، ہر رات برا کے لے جاتا تھا، نہیں وہ ایک وقت تھا برا کے سبے معراج، اب جو ہر رات جاتے ہیں جب پرواز محمد کی عدمی ہزار کے بھی جاتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، یہ پرواز محمدی ہم برا کا بھی کام نہیں، یہاں رف رف کا بھی کام نہیں، رف رف کی ختم پرواز محمدی کا سرکار روزانہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مقام رب کے یہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں، اور کوئی آپ کو کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، آ رہی ہیں جا رہے ہیں، جو لاکھوں میل کے فاصلے طے کرتا ہے، روزانہ آتا جاتا ہے، یہ 3000 میل کا فاصلہ ہے، مدینہ پاک تیرے میرے درمیان، جب وہاں سے نہیں جا سکتا کہ وہاں جا سکتا ہے، یہاں کیسے نہیں جا سکتا؟ ارے جہاں چاہے جب چاہے جس کے چاہے تشریف لا سکتا اور لاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، اپنے محبوب کو یہ طے کرتا ہے، جہاں چاہے تشریف لا، جس کے ہاں تشریف لا، ان کو اختیار کلی ہے، وَيَتَصَرَّفُ حَيْثُ شَاءَ وَمَا شَاءَ وَيَسِيرُ فِي أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمان اور زمین کی سیر کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، اب تک یہی سلسلہ ہے، قیامت تک یہی سلسلہ ہے، سرکار تشریف لاتے آتے بھی ہیں جاتے بھی، جہاں چاہے مرضی تشریف لا، ہو سکتا ہے جہاں کیا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بالکل، ایسا کہ اللہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم یحضر المساجد، اہل سنت کی مسجدیں، عاشقان مصطفیٰ کی مسجدیں، یحضر المساجد، سرکار محمد سبحان اللہ، سبحان اللہ، یحضر المساجد، سجا موجود ہوتی، ہم نہ دیکھیں ہماری بینائی کا قصور ہے، وہ موجود، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، صاحب نیاز کی ملا رسنا کا کہیت کہ یا رسول اللہ بات جامع جیسے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آپ کی ولادت ہوئی پھر بشر طریقے پر، لیکن ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب کو پتا ہے تو اس کا نعرہ کیا ہے، کیونکہ وہ کنیکشن فون کا جو ہوتا ہے وہ ختم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے وہ نعرہ کٹا ہوا تھا، مقدو سرہ وہ کٹا ہوا تھا، یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ یہ سکون سے بھی پاک ہے، نور کا نور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے سرکار مقدو سرہ مقدو سرہ لا مریدہ، کسی دائی حریمہ نے نہیں کہا، کسی اور دائی نے نہیں کہا، یہ ضرورت بھی نہ پیش آئی، اللہ نے بتا دیا میں نے محبوب کو اس کنیکشن سے پاک پیدا کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیدائش خود کا کام مطہر ہے، بلکہ اب تمہارے لیے مطہر ہے، یہ خود مطہر ہے تمہارے لیے مطہر ہے، خود مزکا ہے تمہارے لیے مزکی، اس سے پاک اس طریقے سے پیدا ہونا سرکار کی خاصیت ہے، لہٰذا بے مثلو بے مثال، بے مثال۔ اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آلائش ہونا ہے، آلائش ہونا ہے، اس کی آلائش ہوتے ہیں تو اس کو پاک کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کی قسم کان نصیفان، سرکار جب پیدا ہوئے صاف شدہ تھے، شیشے کی طرح چمک رہے تھے، خلافت کا تصور کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک،
بے مثلو بے مثال آپ کی ولادت بے مثلو بے مثال آپ کی ولادت پاک بے مثلو بے مثال آپ نے دیکھا ہوگا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نہلاتے ہیں نہلا کر اور پھر اس کو سر میں تھوڑا سا لگاتے ہیں اور اس کو آپ کو سلمان نکالتے اللہ کی قسم ہے اس کے ضرورت کان مدہونا سرکار کو تیل بھی جنت کا لگا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ مدہونا سرکار کو سرما بھی لگا ہوا سبحان اللہ کیا بات سرکار کو سرما بھی لگا ہوا اللہ نے سرما بھی لگا کر محبوب کو بھیجا دیکھو کیسی حسین آنکھیں ہیں سبحان اللہ کیسی حسین آنکھیں مبارک ایسا سرما اچھا لگ رہا ہے ارے وہ تو وہاں سے سرما لگ کے آیا کبھی کبھی سرکار اس میں سرما ہے وہاں بھورے رنگ کا کبھی وہ استعمال کرتا تھے تو نگاہوں کے جو بڑا دریا ہے یہ سرکار نے فرمایا تو وہ کبھی تو اب وہ پہلے سے سرما وہ بھی ہے اب یہ بھی سرما لگ گیا کسی نے صحیح کہا کہ چشمے سے یاد آ گیا دیگر سرما ضرور پہلے بھی تو سرمگین بن کے آیا ہے یہ سرما ڈالا ہے برائے مشتری آخر بلائے در بلا دمے کرنے کے لیے آزمائش پہ آزمائش اللہ ہم تو پہلے سرما کو لے کر فرشتہ ہو گئے تھے اب دوسرا سرما ملا کان مقبولان وسلم سلمان ڈالا ہوا تھا یہ بھی بے مثلو بے مثال مثال ہونے کی دلیل ہے آپ کیا یہ بے مثل و بے مثال ہونے کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائیں کوئی بچہ پیدا ہوتے ہوئے کبھی نہیں آتا بچہ کسی کا ولی کا ہو کسی کتب کا ہو غوث کا ہو کسی کا بچہ نہیں سنا ہوگا وہ پیدا ہوا ہے اس نے سجدہ کیا ہو نہیں اللہ کی قسم میرا محبوب پیدا ہوتے ہوئے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں وہ زمین پر سجدہ اور زمین پر سجدہ فرمایا ہم سجدہ کرتے ہیں بیان کیا کہتے ہیں سبحان ربی اللہ میرا پاکیزہ میرا ہر بندہ یہی کہتے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اللہ کی پاکیزگی اللہ کی یاد کرتے اللہ کی قسم سرکار کو بتاؤ کہا سرکار کو سجدے میں گئے نا پیدا ہوتے ہوئے کیا فرمایا یا رب قدری امتی یا رب قدری امتی یا رب قدری امتی اللہ آیا ہوں میرے امت کو پاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہی حیثیت بھی کو بے مثلو بے مثال وہ بے مثلو بے مثال بے مثلو بے مثال اللہ اللہ رسول اللہ ابھی شکم انور کرتا اپنی والدہ ماجدہ کے اندر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم انور کے اندر رہتے ہوئے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمد اللہ فی بطن امہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ پاک کے پیٹ مبارک کے اندر رہ کر اللہ کی حمد کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یحمد اللہ فی بطن امہ اپنی والدہ کی ہدایت پردے کے اندر رہ کر اللہ کی حمد کوئی بچہ کرتا ہے والدہ کے پیٹ میں کوئی حمد کرتا سنا کبھی نہیں یہ کیوں کر رہا بے مثلو بے مثال بے مثلو بے مثال لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہم حیثیت بے مثلو بے مثال آپ کے کان مبارک کی قوت سامیہ بے مثلو دور و نزدیک کے سننے والے مکان کان لالے کرامت میں نابود سبحان اللہ کان مبارک بھی بے مثلو بے مثال آنکھیں مبارک بھی بے مثلو بے مثال جلالی کل شے فارغ تو ہر شے میری آنکھوں کے سامنے روشن ہے میں نے دیکھ بھی لیا پہچان بھی لیا سبحان اللہ لہٰذا آنکھوں مبارک کے اعتبار سے بھی بے مثلو بے مثال ابرو مبارک کی اس قوس کی شکل بھی بے مثلو بے مثال ابرو یار دیکھ ہمدار ہاں ہاں ابرو یار دیکھ ہمدار اسی طرح
America asyik proses aja kira kita Roman bidan jikar bahwa kita kiran Hasan di Muskar bahwa पर ये भी सजन वहाँ भी सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हैसियत से बेमिसाल हर हैसियत से बेमिसाल है जितनी जिहाद आप देखी जाए जो भी पहलू आपका देखा जाए हर तरह आप बेमिसाल सरे अक़दस से लेकर पाँव मुबारक तक बेमिसाल सरे अक़दस में कितनी बात मुबारक और जब सरकार हल्क कराया उमरा किया हल्क कराया और जितनी बात मुबारक तकसीम हो गए साहब कराम के अंदर तवज्जो का तकसीम हो गए उसी में से हज़रत खालिद बिन वलीद को मिली और वो तो अपने सी दिया जहाँ जाते थे पता ही सुभान अल्लाह कहाँ के बाद मुबारक की में चलो दुआ मुबारक और हमारे हुक्म में गाने मीठा हो जाए सुभान अगर मौलानी के आंखों में लगाएं तो शिफा हो जाए बेमिसलो अल्लाह मुकर सिद्दीक की बेड़ी पर लगाएं सामने काटा है शिफा हो गई बेमिसलो तो जिसको आप तख्त करम फेरे वो तंदुरुस्त हो जाए बेमिसलो बेमिसाल जिसको दम फरमा दे बेमिसलो बेमिसाल कौन सी आपकी मैं बेमिसलियत की तफसील करता जाऊं समझ लो कि सरे अक़दस से लेकर वो बेमिसल बेमिसाल पैदा हुए तक बेमिसल बेमिसाल हैं क़यामत तक वो बेमिसल बेमिसाल हैं यही अक़ीदा अहले सुन्नत हक है बिल्कुल सुभान अल्लाह यही अक़ीदा हक है यही अक़ीदा हक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम आदरा बेमिसलो बेमिसाल अब मैं तकरीर कर रहा हूँ आप कितनी खुशी का इज़हार करें बाबा कह रहा है नारे लगा रहा है किसी खुशी का इज़हार कर रहा है ठीक है यही कर रहे हैं अल्लाह की कसम तो रसूलुल्लाह की विलादत होनी चाहिए आप तो झूमे नहीं हैं अल्लाह का काबा इब्राहिम भी झूम गया सुभान अल्लाह क्या बात है सुभान उसी में झूम गया दादा दिल का आवाज सरा सदाइया मलयाली सरा सदाइया मलयाली है मलंग सुन सरा सदाइया मलयाली है फरमाया कि काबतुल्लाह खुशी में आ गया वो मुतहर सरकार के आमद है रसूल पाक आमद है शहर सुभान वो मुतहर झूमा 3 दिन तक वो झूमता रहा उसको सुकून ही ना मिला सुभान अल्लाह क्या बात 3 दिन तक झूमता रहा उसको सुकून भी ना आखिर उसने क्या किया हज़रत मुख्तलिफ सरकार के घर में हम दर्ज फरमाते हैं कि इसने क्या किया फरमाते मैं खतीब काबा में था सोया हुआ था मैंने देखा कि फतमा जैसे काबा मुझे मुझे मिला काबा मुझे मिला मैंने देखा मिला और मेरे घर की तरफ वो सकते भी अल्लाह ने फरमाया मुझे ख्वाब नहीं बेदारी है काबे का काबा जो है सुभान अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह काबे का काबा जो है आदियो आओ शहंशाह करो देखो काबा जो देख चुके पर काबे का काबा सुभान से समझो अल्लाह काबा से आती है मेरी आंखों से देख क्या देखा ये तो काबे का काबा है वो काबा है जो उस काबे का भी काबा है इसलिए जो काबे का काबा है वही तो बेमिसाल सुभान अल्लाह वही तो बेमिसाल सुभान अल्लाह वही तो बेमिसाल लोग काबे को सजदा करते थे और काबा महबूब के घर की तरफ सुभान अल्लाह क्या बात और सरकार को सजदा करना सरकार को सिवाय इंसान के पकड़ों ने सजदा किया और दरख्तों ने सजदा किया और उसके बाद ये काबे ने सजदा किया इस
سے سارے سجدہ کرتے آئے رسول اللہ کی ذات گرامی کو سرکار مسجود بنے ہیں ان کے، اور یہ صلاۃ السلام سارے یاد کرتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک وہ پتھر تھا کان یسلم علیہ قبل ان ابعث، ایک پتھر تھا اس پر سلام کرتا تھا میری پیدائش سے، دنیا میں پیدائش سے میری بے سر سے یسلم علیہ کہ ان پر سلام پڑھتا تھا۔ میں ابھی میں اس کو پہچانتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی پہچانتا ہوں جو کوئی پر سلام پڑھتا تھا۔ اب سرکار دنیا میں نہیں آئے وہ پہلے سلام پڑھتا تھا، اور سرکار ابھی جانتا ہوں وہ کون تھا، معلوم تھا، معلومات جو تھا تو جانتا تھا، ابھی جانتا ہے، بالکل بے شک سبحان اللہ تھا تو جانتا تھا، ابھی وہ جان رہا ہے۔ انعارف ہو اللہ، میں اس کو جانتا ہوں، شاہدین نے کلام کیا ہے۔ وہ پتھر کون سا مجھے رسید تھا، کون سا پتھر تھا مجھے رسید، وہ کون سا تھا؟ بارش اور نہیں، بارش نہیں، اور پتھر تھا مکے کا نہیں، فرمایا یہی حجر اسود تھا۔ سبحان اللہ کیا بات، یہ حجر اسود لگا ہوا تھا، یہی تھا جہاں تھا اللہ کے حکم سے، وہی کان یسلم علیہ قبل ان ابعث، میرے پیدائش سے پہلے وہ پر صلاۃ السلام پڑھتا تھا، میں اس کو اب بھی جانتا ہوں۔ ارے پتھر ہوگا صلاۃ السلام وہ لاکھوں سال پہلے پڑھتے رہے، ہم اب کیوں نہ پڑھیں؟ سبحان اللہ کیا بات، سبحان اللہ ہم پڑھیں۔ اب یہ اختتام ہو رہا ہے، اب اس السلام کا ذکر میں نے کیا، اب اٹھے صلاۃ السلام پڑھیں، آپ پھر دعا ہوگی۔